اس لیے یہ امامت اور پیشوائی کے لیے دو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے لازم فرمائیں۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفات پائی تھیں اور جن صفات میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اس امامت اور پیشوائی کے لیے مختصراً اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ اس میں امامت اور پیشوائی کے لیے مختصراً دو چیزیں بیان فرمائیں کہ امامت کے لائق وہ آدمی ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو رکھے، یعنی صبر اختیار کرے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر یقین رکھنے والا ہو۔ تو امامت اور پیشوا اور امیر بننے کے لیے، امامت اور پیشوائی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک صبر اور دوسرا یقین۔ آج بھی اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے تو وہ دو چیزیں یہ ضرور اپنا لے۔ دنیا کے کسی میدان میں اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ آخرت میں مقام چاہتے ہیں، تو صرف دو چیزیں، ایک اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہو، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے روکا ہو اس پر صبر اختیار کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ اگر آدمی یہ دو چیزیں اپنا لے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ جاؤ لکھ لو یہ آیات، آج اپنے پاس محفوظ کر لو۔ اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی آیات پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے بھی جاندار جو پائے ہیں اس کی رزق کا مالک اللہ ہے، اور اللہ نے حرام کاموں سے، حرام کمائی سے روکا ہے، تو رک جاؤ، اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ کے پاس ہمارا رزق ہے، کامل یقین ہو، اور ساتھ میں برائی سے اپنے نفس کو روکنا، صبر اختیار کرنا، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ آج ناکامی کی وجوہات یہی ہیں، ہمیں صرف زبان کے طور پر یقین ہے، دل کے طور پر یقین نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، لیکن اسی آدمی کو اگر 1000 روپے رشوت دی جائے تو اس وقت اس کو اللہ کے نام پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج دفتروں میں بیٹھ کر، کرسیوں پر بیٹھ کر جب بھی ان سے کوئی بات کی جائے، نہیں جی ہمیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے، یقین ہے، حضرت جی فلاں کام کرے، جی 5000 لگیں گے۔ او اللہ کے یقین کو تم نے 5000 پر بیچ دیا، پھر کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے صحت آئے گی، کہاں سے عزت ملے گی؟ تو کامیابی کی دو صورتیں، ایک اللہ پر کامل یقین ہو، لفظ سن لیں، کامل یقین، صرف یقین نہیں، کامل یقین ہو، اور دوسرا اپنے نفس پر قابو ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں نفس کو استعمال نہیں کرو، تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اللہ اپنا نائب، امام اور پیشوا لوگوں کا اس آدمی کو نہیں بناتا جو ظالم ہو اور فاسق ہو۔ اس سے اور ایک مسئلہ نکلتا ہے، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح پیشوا امام اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ اپنا نائب کسی فاسق اور ظالم کو نہیں بناتے، اس طرح لوگوں پر فرض ہے، لازم ہے کہ جب وہ کسی کو امیر بنائیں، اپنا امام بنائیں، تو کسی فاسق اور ظالم کو نہ بنائیں۔ تو اپنے اختیار سے کسی کو آپ نے ظالم اور فاسق کو امیر نہیں بنانا۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ کو اللہ نے یہاں ووٹ کی طاقت دی ہے تو اپنا ووٹ صحیح استعمال کریں، کسی ظالم اور فاسق آدمی کو نہ دیں۔ کبھی صاحب فاسق اور ظالم ہوتے ہیں، دیکھیں کہ اس میں کم درجے والا، اگر اس میں کوئی نماز کا پابند ہے، جو کم گناہ کرنے والا ہے، اس کو اپنے ووٹ کا حق دیں۔ بڑی برائی کے بدلے چھوٹی برائی اختیار کریں۔ لیکن آج ہم رونا روتے ہیں دنیا کا،
لیکن اپنا جب اللہ اختیار ہمیں دیتا ہے تو ہم ظالم اور فاسق کو اپنا امیر بناتے ہیں۔